من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ رب العزت کے حضور ہم عاجزی سے یہ التماس کرتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے رمضان المبارک میں عبادت کی ہے اور تیری رضا کے کام کیے ہیں، یا اللہ تو ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز. اے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو تو اپنے فضل و کرم کے صدقے قبول کر لے، اور اے اللہ ان اعمال پر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا ثواب عطا فرما. اور اے اللہ تجھ سے آج کی اس نشست میں یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان نیک اعمال پر ہمیں ساری زندگی قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں، میں نے ہمیشہ جب بھی آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں، وہ کوئی درس ہو، خطبہ جمعہ ہو یا عیدین کے خطبات ہوں، ہمیشہ ایسی باتیں اور ایسی چیزیں سامنے رکھی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری اور مفید باتیں. ادھر ادھر کی گفتگو کرنا یا جوش سے ہوش سے ہٹ کے گفتگو کرنا میں نے الحمدللہ کبھی ایسا نہیں کیا، اور اللہ ایسا ہونے سے بچائے. اس لیے یاد رکھیے کہ ہمیشہ وہی باتیں کی ہیں جو بہت ضروری اور جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جن پر عمل کے نتیجے میں ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے. یہی مقصد ہوتا ہے ہر ایک بات کے پیچھے اور ہر ایک گفتگو کے پیچھے. آج بھی یہی عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک میں آپ نے لگاتار دروس سنے فجر کے، پھر خطبات بھی سنے، پھر الحمدللہ آپ احباب دوست بھائی مسجد میں توجہ کے ساتھ کچھ ہمارے دوست بھائی تو ماشاءاللہ انتہائی قابل رشک ان کا طرز عمل اور عبادت، بڑی جم کے عبادت کی. سچی بات ہے میں ان کے لیے خصوصی اور سب کے لیے عمومی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ سب کی عبادات کو تو قبول کر لے. لیکن میرے بھائیوں، اب ہم نے مسجد کو نہیں چھوڑنا. فرض نماز کے لیے بہت کوشش کریں، جب آپ گھر میں ہوں، جب آپ موجود ہوں تو فرض نماز مسجد میں ادا کریں. اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ فرض نماز وہ مسجد میں آ کے ادا کریں. ایک مومن مسلمان پر بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد کے علاوہ نماز جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیے
مسجد میں جو آدمی گھر سے وضو کر کے آتا ہے، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے کسی بھی نماز کے لیے، اس نے کسی بھی نماز میں آنا ہے یا کسی بھی مسجد میں جانا ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اگر وہ کہیں دکان پر ہے تو اپنے قریب کی مسجد میں پڑھے گا، دفتر میں ہے تو وہیں جہاں پہ فرض نماز کی ادائیگی کا بندوبست ہے وہاں اس وقت پر چلا جاتا ہے وضو کر کے، تو فرمایا کہ اس کو اس شخص کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کرنے کے لیے حج کو جاتا ہے، یعنی کامل و اجرہ، اس کی شرح میں لکھا ہے کامل و اجرہ، ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ اور مقبول حج کا ثواب کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا اور مبرور حج کا ثواب یہ ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی اس کا بدلہ جنت ہی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ سو میرے بھائیوں، یہ بالکل سستی نہ کرنا کہ رمضان المبارک میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں اور رمضان کے بعد فرض نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں اور آپ فرض نماز چھوڑ دیں گے تو ہمارے بچے اولادیں کیسے نماز پڑھیں گی؟ ہم کس طرح ان کو نماز کا پابند کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ چلیں اپنی بات چھوڑیے، اپنی اولادوں کی کیا ہم پھر فکر کریں گے اگر ہماری اولادیں نمازی بھی نہیں ہوں گی؟ دیکھیے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، بیت اللہ کا حج ہے، یہ فرض عبادات ہیں۔ عقیدہ توحید کے بعد ان پر ضرور قائم رہیے۔ اس کے بعد جو اہم ترین بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے، کبھی غلط رزق، غلط مال، حرام مشکوک مال، اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا، ورنہ نہ نماز کا فائدہ ہوگا، نہ زکوٰۃ کا فائدہ ہوگا، نہ حج کرنے کا فائدہ ہوگا، نہ صدقہ دینے کا فائدہ ہوگا، نہ مسجد میں پیسے دینے کا فائدہ ہوگا۔ حلال مال ہوگا اور آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دیں گے تو کیا کہنے دینے والے کے کیا کہنے، بڑا خوش نصیب ہے وہ جو حلال کماتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے دیتا ہے۔ اس جیسا خوش نصیب عالم کے بعد اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ سب سے خوش نصیب باعمل عالم ہے، باعمل عالم، کتاب و سنت کی تعلیم دینے والا اگر اخلاص سے دیتا ہے اس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہے جو رزق حلال کما کے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے نام پہ دینے والا سخی ہے، اس کا مقام ہے، یاد رکھیے۔ سو رزق حلال، یہ بات یاد رکھیے، بنیادی بات۔ اور اس کے بعد جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، ایسے گناہوں سے بچیے جن کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے۔ کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دینی۔ اگر کسی کو آپ کے ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے فوراً اس کا ازالہ کر لیجیے، اسے معافی مانگ لیجیے، اس کی ٹھوڑی پکڑ لیجیے۔ اللہ جانتا ہے آپ کی سرداری میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی شان اور بلند ہوگی، آپ کی عزت میں اور اضافہ ہوگا کہ اس شخص نے اگر کسی کا دل اس سے دکھ گیا اس کی زبان سے یا ہاتھ سے تو دوڑ کے اس کے پاس چلے گئے، بھائی مجھے معاف کر دو، کوئی ایشو نہیں، اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ سو میرے بھائیوں، اس انداز سے ہم زندگی گزاریں تو یقین جانیں ہم ایک کامیاب مسلمان کی زندگی گزاریں گے، اور اللہ رب العالمین کی خیر، اللہ کی طرف سے برکات، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعامات کی دنیا میں بھی بارش ہوگی اور آخرت میں بھی بارش۔ اور پھر وہی ایک بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور اس دفعہ رمضان میں بہت اس بات پہ زور دیا ہے ابتدائی خطبے میں بھی، کہ میرے بھائیوں اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق اپنے دلوں کو بالکل شیشہ کر لیجئے، ان دلوں کو شرک سے پاک کر لیجئے، ان دلوں کو حسد سے پاک کر لیجئے، بغض اور کینہ سے پاک کر لیجئے، اور اس دل کے لیے، اس دل میں ہر ایک کے لیے محبت رکھیے۔ یقین جانیں ایسا اجلا اور خوبصورت دل اللہ رب العالمین کے ہاں یہی وہ دل ہے جو قلب سلیم کہلاتا ہے، یہی وہ دل ہے جو قلب سلیم کہلاتا ہے، اور جو قلب سلیم لے کے رب کے پاس جائے گا اس کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ میں اپنی نصیحت کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ سچی بات ہے، میں نے جو بات کی ہے اس سے اہم ترین بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، میں کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا یہی کہے گا بھائی عقیدہ توحید اپناؤ، فرض عبادات کرو، رزق حلال کی کوشش کرو،
اور پھر ایسے گناہوں سے ضرور بچو، ہر حال میں بچو کہ جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو، اس کا حق غصب ہوتا ہو۔ تو یہی تو راستہ ہے کامیابی کا، یہی تقوی ہے۔ یہ جو تقوی رمضان المبارک میں ہم نے حاصل کرنا تھا وہ یہی ہے۔ اگر ہم وہ نہیں حاصل کر سکے، ابھی موقع ہے، اب حاصل کر سکتے ہیں، اب حاصل کر سکتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، آپ سب لوگ مجھ سے بہتر ہیں، میں سب سے نکما مسلمان ہوں۔ اللہ کے حضور عاجزی کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے بھی اور میرے سننے والے بھائیوں کو بھی اس راستے پر چلا دے جس راستے پر چلنے کی ہم تمنا رکھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائیوں، آج کی اس موقع پر جہاں ہم خوشی کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے اور یہ تہوار منا رہے ہیں، تو ان بھائیوں اور ان بہنوں کو، ان بچوں کو ضرور یاد رکھیے جن پر آج کے دن بیت المقدس میں، فلسطین میں اسرائیل کی ننگی جارحیت اور ظلم کا شکار ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ اللہ کی طرف سے سچی بات ہے، مدد اسی وقت اترتی ہے جب مسلمان بنتا ہے، وہ غیرت و حمیت والا مسلمان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان عوام تو پھر بھی چلیں، اللہ رب العالمین آسانی فرمائے، لیکن مسلمان حکمرانوں کا کوئی حال نہیں ہے، اور ساری قوت مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، اور ان کے مقابلے میں یہودی کتنے ہیں؟ مجھے کوئی بھائی فیگرز بتلا رہے تھے کہ دنیا میں 1.5 کروڑ ہیں اور اسرائیل میں 90 لاکھ ہیں۔ 90 لاکھ اسرائیل میں یہودی ہیں، اور اس کے ارد گرد میں عرب ممالک کتنے ہیں؟ کتنے عرب ممالک ہیں، ان کی حکومتیں، ان کے عوام، ان کے وسائل، سب کچھ ان کے پاس۔ اس کے بعد دوسری طرف دیکھ لیجئے ترکی ہے، ادھر دیکھ لیجئے ہم ہیں، ایک ایٹمی ملک ہیں۔ یعنی مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی، مسلمان قوت کے اعتبار سے بھی یہودیوں سے بہت آگے ہیں، سچی بتا رہا ہوں۔ ہاں، ان کے پاس مال ہے، مال مسلمانوں کے پاس بھی ہے، یہ نہ کہ یہ یہودیوں کے پاس مال ہے۔ بھائی مسلمانوں کے پاس مال کی کمی ہے، ہم تو پہلے کہا کرتے تھے عربوں کے پاس مال ہے۔ بھائی اب عربوں کے پاس نہیں، اب آپ کے پاس بھی اتنا مال ہے جس کا تصور نہیں۔ ملک آپ کا غریب ہے، عوام امیر ہے۔ جو امیر ہے وہ اتنا امیر ہے کہ وہ شہروں کو خرید سکتا ہے بمیں انسانوں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کو کہا جائے پوری پنڈی بمیں بندوق سمیت خرید لو، کہے گا میں خرید لیتا ہوں، اتنے پیسے۔ سو پیسوں کی کمی نہیں ہے، افرادی قوت کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو وہ ایمان کی ہے، اگر کمی ہے تو سچی بات ہے وہ دینی حمیت اور غیرت کی کمی ہے۔ سو میرے بھائیوں، فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، ہر جگہ ظلم و ستم ہے، اور اب تو انہوں نے انتہا کر دی ہے وہاں پہ اسرائیل میں۔ تو خیر ہم پریشان تو نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ان کو ذلیل کرے گا، اللہ مسلمانوں کو دنیا میں عزت عطا کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے، جب مسلمان کھڑا ہوگا پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، افغانستان میں وہ جن کے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ مال، کوئی شے نہیں ہے، کھڑے ہو گئے ہیں۔ امریکہ، اس کے اتحادی نیٹو سبھی آ گئے، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اور اب وہ دیکھ لیجئے امریکہ کس پوزیشن میں ہے کہ بھائی ہمیں عزت سے یہاں سے جانے دیجئے، یعنی عزت سے واپس اب جا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ صورتحال تو ہم دنیا میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جب کھڑا ہو جائے پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہی انشاءاللہ وہاں پہ بھی صورتحال ہوگی، وہاں پہ مسلمان کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ تو خیر
اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر اور یہ مسجدوں کے تقدس کے نام پر مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نماز بھی نہ پڑھنے والا ہونا، جو نماز بھی نہیں پڑھتا وہ شاید نمازی سے پہلے اپنی جان دے دے نبی علیہ السلام کی خاطر۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نمازی سے پہلے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا۔ مسلمانوں کے اندر تو اللہ رب العالمین نے یہ بات رکھی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح کوئی مسجد گرائے، کوئی مسجد کو آگ لگائے، کوئی اس طرح کا کام دنیا میں کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے مسلمان اٹھ کے کھڑے نہ ہوں، اور پھر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، 100% مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس ہمارے ہاں یہ کلمیہ ہے، اور شاید ہماری بدعمالیوں کی سزا بھی ہے کہ ہمارے اوپر جو لوگ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں فیصلے کی قوت ہے، جن کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، وہ کھڑے نہیں ہو پاتے، وہ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنی کرسی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا۔ سو میرے بھائیو دعا کیجیے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو نیک اور صالح حکمران عطا فرمائیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ تو ہم سب کی چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جس قدر ہماری لغزشیں اور کوتاہیاں ہیں، ہمارے گناہ جتنے زیادہ ہوں، جتنے سنگین ہوں، لیکن اے اللہ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کے آگے میرے اور میرے ان بھائیوں کے اور ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہ اپنے فضل و کرم کے صدقے معاف فرما۔ اور اے اللہ تو بے پرواہ رب ہے، تو غنی ہے، تجھے کسی کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو چار چاند لگا دے۔ اے اللہ تو ان کو شرف قبولیت سے نواز، اور ان نیکیوں پر ہم لالچیوں کو اپنے دربار سے دنیا اور آخرت کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ تیری در کا لالچ رکھنے والے ہیں، تجھے سے ساری لالچ رکھنے والے ہیں، دنیا کی خیر بھی دے دے، آخرت کی خیر بھی دے دے۔ اے پاک پروردگار دنیا کی خیر بھی دے دے، آخرت کی خیر بھی دے دے۔ اے اللہ عزت والی، عافیت والی، صحت والی، توانگری والی، دین والی، اپنی رضا والی، ساری کائنات سے بے نیازی والی اور صرف اپنی ہی محتاجی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ صرف اپنی ہی محتاجی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ صرف اپنی ہی محتاجی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ مخلوقات اور اسباب کے سپرد نہ کرنا، اے اللہ مخلوقات اور اسباب کے سپرد نہ کرنا۔ اے اللہ ایسا بنا دے تیری ہی مدد پر نظر ہو، تیری ہی مدد پر نظر ہو، اسباب کی طرف نظر نہ ہو۔ اے اللہ ایسا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ دل تیرے قبضے میں ہیں، دل تیری انگلیوں میں ہیں، تو دلوں کو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو تو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں تو اپنی محبت راسخ فرما۔ اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اے پاک پروردگار تیری خشیت کی دولت چاہیے، اے اللہ تیری خشیت کی دولت چاہیے، اے اللہ تیری خشیت کی دولت چاہیے۔ یا اللہ یا اللہ عقیدہ توحید پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ عقیدہ توحید پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ توکل اور قناعت کی نعمت دے دے، اے اللہ توکل اور قناعت کی نعمت دے دے، اے اللہ توکل اور قناعت کی نعمت دے دے۔ اے پاک پروردگار عاجزی اور اخلاص دے دے، اے اللہ عاجزی اور اخلاص دے دے، اے اللہ عاجزی اور اخلاص دے دے۔ اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے، اے اللہ ہمارے اندر کو ہمارے باہر سے اچھا کر دے، اے اللہ ہماری خلوت کو ہماری جلوت سے اچھا کر دے۔ اے پاک پروردگار تیرے بندے تیرے حضور آج اس قبولیت کی گھڑی میں تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ جتنے لوگ مسائل میں ہیں، مشکلات میں ہیں، مقروض ہیں، یا اللہ سب کا قرض ادا کر دے۔ اے اللہ سب کو عزت اور عافیت والی زندگی دے دے۔ اے اللہ سب کو صرف اپنی محتاجی والی زندگی دے دے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جملہ پریشانیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جملہ پریشانیوں سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا۔
اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر استقامت دے دے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر استقامت دے دے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر استقامت دے دے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر استقامت دے دے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر استقامت دے دے، استقامت دے دے، اے اللہ ہمیں اس راہ پر چلا دے جو جنت کو جاتا ہے، اے اللہ ہمیں اس راہ پر چلا دے جو جنت کو جاتا ہے، اے اللہ امت کے مظلومین کی تو مدد فرما، اے اللہ امت کے مسجونین کی تو اعانت فرما، اے اللہ امت کے مجاہدین کو تو کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دنیا میں تو عزت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دنیا میں مادی غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام کو دنیا میں مادی غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام کو دنیا میں مادی غلبہ عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، اراکان اور برما کے مسلمان اور جگہوں کے مسلمان یا اللہ جو نہیتے ہیں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ تو ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ تو ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ جو ان کے ایجنٹ ہیں، یا اللہ جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ کہیں بھی ہوں، یا اللہ تو ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا، یا اللہ تو ان کو بھی نشان عبرت بنا دے، یا اللہ جو مسلمانوں کی قوتوں پر قابض ہو کے ان قوتوں کو ان کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا، اے اللہ ان کو بھی نشان عبرت بنا دے، اور اے اللہ اگر کوئی نیک لوگ، اچھے لوگ، مسلمانوں کے مفاد کی نیت رکھنے والے اور مسلمانوں کے مفادات کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، یا اللہ تو ان کی کوشش کو بابرکت بنا دے، اے اللہ ان کو تو توفیق عطا فرما، ان کی تو مدد فرما، جو مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی تو حفاظت فرما، اس کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو تو غارت کر دے، اے اللہ اس کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو تو غارت کر دے، اے اللہ اس کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو تو غارت کر دے، اے پاک پروردگار اس ملک میں ہمیں جو آزادی میسر ہے مجھے اور آپ کو، یا اللہ اسے قیامت تک قائم رکھ، اے اللہ اس ملک کو قیامت تک قائم رکھ، یا اللہ یہاں اسلام کا بول بالا کر دے، اے اللہ ہمیں ملکی مفادات پر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایسا مسلمان بنا دے کہ ہم اپنے مفادات کے بجائے مسلمانوں کے اور ملک کے مفادات کو مقدم رکھیں، یا اللہ نفع والا مسلمان بنا دے، نفع بخش مسلمان بنا دے، جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یا اللہ ایسا مسلمان بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔